اہل عرب کی دینی حالت 400 برس قبل از مسیح تک اہل عرب بت پرستی کی لعنت سے پاک اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، مگر رفتہ رفتہ جزر العرب سے متصل بت پرست اقوام کے اثرات ان میں سرایت کرنے لگے۔ وحی کی رہنمائی سے محرومی اور عمرو بن لہب جیسے کج فکر لوگوں کی سربراہی نے نہ صرف قریش بلکہ جزر العرب کے تمام قبائل کو دین ابراہیمی سے بہت دور لا پھینکا، اور دیکھتے ہی دیکھے بتوں کی عبادت پورے عرب میں عام ہو گئی۔ پتھر کے مجسموں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جانے لگا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ان مجسموں میں ایسی ارواح ہیں جو نفع و ضرر کی مالک ہیں اور امور کائنات کے مختلف شعبوں پر قدرت رکھتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ معبود اللہ کے قرب کا وسیلہ اور اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ مشرکین کا خیال تھا کہ خالق کا عنایت تو اللہ ہے، مگر اب وہ فارغ ہے اور اس کی نیابت میں دوسرے معبود تمام امور کو چلا رہے ہیں، جن میں سے کوئی فتح و شکست کا مالک ہے، کوئی زندگی اور موت کا، کوئی روزی دیتا ہے اور کوئی صحت، کوئی بیماریاں دور کرتا ہے اور کوئی قحط سالی۔ حرم کے تبرکات کے ساتھ حد سے زیادہ عقیدت بھی بدعقیدگی کا سبب بنی۔ بعض عرب قبائل مکہ سے واپسی پر یہاں کے پتھر اٹھا کر لے جاتے کعبہ کی طرف، ان کا طواف کرتے، بعد میں ان پتھروں کی باقاعدہ پوجا ہونے لگتی۔ عرب میں قسم ہا قسم بت تھے، بعض بڑی بھاری بھرکم اور اپنی جگہ گڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے اکثر مشہور بت ایسے ہی تھے، جبکہ ایسے ہلکے پھلکے مجسمے بھی تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے تھے۔ عرب ان بتوں کو اصنام کہتے تھے جو صنم کی جمع ہے۔ عربی میں آ کر یہ لفظ او صنم ہی بن گیا۔ بتوں کے پجاریوں کو کاہن کہا جاتا تھا اور انہیں اللہ کے تقرب اور اس سے تعلق کا واسطہ مانا جاتا تھا۔ قریش سمیت تمام عرب قبائل کاہنوں کے پیروکار تھے۔ وہ کاہنوں، پجاریوں اور بت خانے کے خصوصی خادموں کو ہمراہ لیے بغیر کبھی جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ یہی کاہن لشکر کے لیے نیک فالی یا بدفالی کے اشارے اخذ کرتے تھے۔ اہم فیصلوں میں ان کی رائے معتبر مانی جاتی تھی۔ ان کاہنوں میں قبیلہ کلب کا ظہیر بن حباب اور قبیلہ بنوبس کا ظہیر بن جزمہ مشہور ہیں۔ منت وہ پہلا بت تھا جس کی عرب میں پرستش کی گئی، اسے قسمت کا مالک مانا جاتا تھا۔ قریش کے علاوہ بنو حزل اور یثرب میں آباد اس اور خزرج بھی اس کے خاص پجاری تھے۔ حبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا جسے عمرو بن لہ نے کعبہ میں نصب کیا تھا۔ یہ سرخ حقیق سے تراشا ہوا انسانی شکل کا مجسمہ تھا۔ اس پر 100 اونٹوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ کعبہ کے طواف کے بعد لوگ اس کے پاس سر منڈواتے۔ اس کے چڑھاوے کا مستقل خزانہ تھا جس کے لیے ایک نگراں مقرر تھا۔ دوسرا مشہور لات تھا جو طائف کے بت خانے میں نصب تھا۔ یہ ایک سفید چوکور مجسمہ تھا۔ عرب اس کے نام کی قسمیں کھایا کرتے۔ اسے بنو ثقیف جو طائف اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے کہ ایک سخی انسان کے نام پر بنایا گیا تھا جو حاجیوں کو ستو گھی میں تر کر کے دیتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عمرو بن لہ کے بہکاوے میں آ کر طائف کے لوگوں نے اس کا بت بنا ڈالا۔ اہل عرب درختوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسے غزی نامی مشہور ماس بات بنو غطفان کے ایک بول کے درخت کے نام پر بنایا گیا تھا جسے دیوی کی حیثیت دی گئی تھی۔ قریش کے لوگ عبدالعزی کی او نام بڑے فخر سے رکھا کرتے تھے۔ اس کی الگ قربان گاہ تھی جہاں جانور قربان کیے جاتے تھے۔ ذات انواد بھی قریش کا مشہور مقدس درخت تھا جس کی عبادت کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران حبل لات اس کے نعرے لگا کر قوم کا حوصلہ بڑھایا جاتا تھا۔ بہت پرستی کی ریل پیل کا یہ عالم تھا کہ 360 بت کعبہ کے سہ میں تھے، جن میں اصاف اور نائلہ نامی بہت بڑے مشہور تھے۔ لوگ طواف کا آغاز اصاف سے کرتے اور اختتام نائلہ پر کرتے۔ ان میں سے پہلا بت مذکر تھا اور دوسرا مؤنث۔ ان کے علاوہ دومتہ الجندل میں ود کی پرستش ہوتی تھی جس کی نگرانی قریش کے پاس تھی۔ ساوا بنو حزل کا بت تھا۔ اہل پیش کے ہاں کوٹ نامی بت کی پوجا ہوتی تھی جو شیر کی شکل کا تھا۔ اہل خوان نے کوک کی عبادت اختیار کر رکھی تھی جو گھوڑے کی صورت جیسا تھا۔ یمن کا قبیلہ حمیر سر کا پجاری تھا جو گدھ کا مجسمہ تھا۔ یہ پانچوں نام ود اور سوا یغوس، یعوق اور نصر اصل میں حضرت نو کی قوم کے بتوں کے تھے جو ہزاروں سال قبل بابل، عراق میں غرق ہو چکی تھی، مگر ایک زمانے کے بعد بت پرستوں نے انہی ناموں کوئی شکلوں میں زندہ کر لیا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلی عرب بعض جانوروں کے تقدس کے اس حد تک قائل تھے کہ ان کے مجسمے بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ مرخ ابن کلبی کا کہنا ہے مکہ کے ہر گھر میں ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، جب کوئی سفر پر جاتا تو بت کو چھو کر نکلتا، واپس آتا تو سب سے پہلے بت کو چھوتا۔ کچھ لوگ بت پرستی کی جگہ ستاروں کو مقدس نظام دنیا کا مختار اور دعا کے لیے قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے۔ یہ سابین کہلانے تھے۔ مکہ والوں کی زبان میں ہر ایسے شخص کو بھی سابی کہا جاتا تھا جو بت پرستی کا منکر ہو۔